آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ القاریہ کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 11 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ فَأَمَّا چنانچہ لیکن من جس شخص کی ثقولت بھاری ہو گئی، موازینہ اس کی میزان، اس کے پلڑے، فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ تو جن لوگوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ یہاں یہ نکتہ خصوصی طور پر لائق توجہ ہے کہ ان آیات میں ایک ہی قسم کے وزن یا میزان کے ایک ہی پلڑے کا ذکر آیا ہے۔ اس بارے میں عام رائے یہ ہے کہ موازین سے مراد یہاں نیکیوں کا وزن ہے، یعنی حساب کے وقت ہر شخص کی نیکیوں کا وزن کر کے دیکھا جائے گا کہ یہ وزن مطلوبہ معیار کے مطابق ہے یا نہیں، اور یہ مطلوبہ معیار بھی ہر شخص کا الگ الگ اس کے شاکلہ کے مطابق ہوگا۔ ظاہر ہے ہر شخص کی استطاعت، پیدائشی صلاحیتوں اور ماحول کے منفی مثبت اثرات کے مطابق دوسرے شخص کی استطاعت سے مختلف ہوگی، اور ہر شخص اپنی استطاعت کی حد تک یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مکلف ہوگا۔ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ چنانچہ ہر شخص کے شاکلہ یعنی اس کے جینز کی طرف سے اسے حاصل ہونے والی صلاحیتوں اور ماحول کے اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے نیکیوں کے وزن کا ایک خاص معیار مقرر کیا جائے گا۔ اگر تو اس کی نیکیوں کے وزن موازینہ کو اس معیار کے مطابق پایا گیا تو اسے کامیابی کا پروانہ مل جائے گا۔ اس کے لیے نیکیوں کے وزن کا ایک خاص معیار مقرر کیا جائے گا۔ اگر تو اس کی نیکیوں کے وزن موازینہ کو اس معیار کے مطابق پایا گیا تو اسے کامیابی کا پروانہ مل جائے گا۔ اس آیت میں نفخہ صور ثانی کے بعد میدان محشر کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا۔ موازین کا واحد موزون بھی ہے اور میزان بھی، اور ان دونوں کی جمع موازین آتی ہے۔ اس لحاظ سے اس آیت کے دو مطلب ہوئے، ایک یہ کہ صرف موزون یا کچھ وزن رکھنے والی باتوں کی تولا جائے گا، اور اللہ کے نزدیک وزن دار یا قابل قدر باتیں صرف نیک اعمال ہیں، اور ان کے ساتھ ایمان ہونا بھی شرط اولا ہے، کیونکہ کافروں کے نیک اعمال کا بھی وزن نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ سورہ کاف کی آیت نمبر 105 میں فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یعنی ہم ان کے اعمال کو سر سے تولیں گے ہی نہیں۔ دوسرا یہ کہ میزان کے معنی ترازو بھی ہے، پلڑا بھی ہے، اور وہ بوجھ یا وزن بھی جو ترازو کے کسی پلڑے میں تولنے کے لیے رکھا جائے، اور ترازو کے دونوں پلڑوں میں سے ہر ایک کا پلڑا بھی۔ اس لحاظ سے یہ مطلب ہوگا کہ جس شخص کی نیکیوں کا پلڑا وزن دار یا بھاری ہو گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب سمجھے جائیں گے، اور وہ اس روز خاطر خواہ عیش و آرام میں رہیں گے۔ واضح رہے کہ اعمال کے اوزان پر دو باتیں نہایت گہرا اثر ڈالتی ہیں، ایک یہ کہ کسی شخص نے یہ عمل کس نیت سے کیا تھا، اور دوسری یہ کہ اس میں خلوص اور محض رضائی الہی کا حصہ کتنا تھا۔ مثلا نماز ہی کو لیجئے، نماز منافق بھی ادا کرتا ہے اور مومن بھی، لیکن ان کے ایک ہی جیسے عمل کے وزن میں زمین آسمان جتنا بھی فرق ہو سکتا ہے۔ یا مثلا ایک شخص محض رضائی الہی کی خاطر خلوص نیت کے ساتھ ایک مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، دوسرا بھی یہی کام کرتا ہے یا اس لیے کھانا کھلاتا ہے کہ لوگوں میں اس کی مسکین پروری کا چرچا ہو، تو ان دونوں کے اس ایک جیسے عمل کے وزن میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ اللہ چونکہ لوگوں کی نیتوں اور دل کی سب باتوں سے واقف ہے، لہذا اعمال کا وزن
वज़न नहायत इंसाफ पर मबनी होगा। जिसके अमाल वज़नी होंगे वो इस रोज़ खातिर खा ऐश व आराम में रहेगा, और अमाल का वज़न इखलास व ईमान की निस्बत से होगा। देखने में कितना ही बड़ा अमल हो मगर इखलास की रूह न हो, वो अल्लाह के यहाँ कुछ वज़न नहीं रखता। जैसा कि आयत फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, चूँकि उनकी अमाल में वज़न ही नहीं होगा लिहाजा उन्हें तोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ऐसे लोग सीधे जहन्नम में जाएंगे। बाद दूसरे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये आयत आम है। बाद लोगों के अमाल इस किस्म के होंगे कि उन्हें काबिल एतबार ही नहीं समझा जाएगा, ताहम तोले जाने का अमल बरहक है, मीज़ान भी बरहक है और इस पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। यहाँ पर यह गलतफहमी पैदा ना हो कि अल्लाह ताला अमाल को इसलिए तो तोलेंगे कि उसे उनकी हकीकत का इल्म नहीं, बल्कि वो तो अलीम कुल है, बग़ैर तोले भी हर चीज़ से वाकिफ़ है। ताहम ये वज़न मखलूक के सामने तमाम हुज्जत के लिए होगा। अब जो शख्स दुनिया में सिरात मुस्तकीम पर चलेगा उसे पुल सिरात पर चलना भी आसान होगा, और जो दुनिया में राह रास्त पर गामज़न नहीं हुआ वो वहाँ भी नहीं चल सकेगा। बहरहाल वज़न अमाल के सारे ज़ाब्ते तय करना होंगे। फ़हुआ तो वो फ़ी ईशतिन ज़िंदगी में होगा, राज़ियतिन पसंदीदा। फरमाया फ़हुआ फ़ी ईशतिन राज़िया, वो बहुत ही पसंदीदा यानी ऐश में होगा। ईशतन के मैंने ऐश की ज़िंदगी, गुज़रान, और राज़िया के मैंने नहायत ही पसंदीदा। इसी तरह मर्ज़िया का माना होता है ख्वाहिश के मुताबिक मनमानी ज़िंदगी। मकसद यह है कि जिस इंसान के अमाल वज़नदार निकलेंगे उसे वहाँ ऐश व आराम की ज़िंदगी नसीब होगी कि अब जज़ाए अमल की ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। मुफस्सिरीन किराम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं कि अमाल का तोलना दो तरीके पर होगा। पहले मरले में कुफ़ार और अहले ईमान के अमाल अलग अलग तोले जाएंगे। ज़ाहिर है कि काफिरों के अमाल नामे उनके कुफ्र की वजह से बिल्कुल बेवज़न होंगे, लिहाजा उन्हें अलग कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल हल्के फुल्के होंगे। व अम्मा, और लेकिन मन जिस शख्स की खफ़त हल्की हो गई, मवाज़ीनुहु उसकी मीज़ान यानी उसके पलड़े। फरमाया वम्मा मन खफ़त मवाज़ीनु, यानी जिनके अमाल हल्के होंगे, फ़उम्मुहु हाविया, उनका ठिकाना जहन्नम का गढ़ होगा। हकीकत में शकल तो ईमान और तौहीद की वजह से पैदा होता है, और जो अमाल इन बुनियादी चीज़ों से खाली होंगे वो ला मुहाला बेहकीकत और वज़न से खाली होंगे। मुफस्सिरीन की नाम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं कि अमाल में वज़न तीन चीज़ों का होता है, यानी ईमान, अखलाक और इत्बाए सुन्नत। जिस शख्स में ईमान होगा उसका अमल वज़नी होगा, और जिसमें जिस कदर इखलास होगा उसी कदर उसके अमाल में शकल होगा। और जिस शख्स के अमाल ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नत के मुताबिक होंगे उनमें वज़न और शकल भी ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ जिस आदमी में ईमान ही नहीं उसका अमल बिल्कुल बेवज़न होगा। और अगर ईमान मौजूद है तो फिर देखा जाएगा कि उसके अंदर इखलास किस डिग्री का है और इत्बा सुन्नत किस दर्जे का है, उसके मुताबिक अमाल में वज़न होगा। अमाल में वज़न का मदार अखलाक और इत्बा सुन्नत पर होगा, और उसके लिए अक़ीदे की दुरुस्तगी लाज़िम है। अगर अक़ीदे में ज़र्रा बराबर भी कहीं रखना आ जाए, इंसान के ईमान में फ़र्क आ जाए, कुफ्र, शिरक या नफाक पैदा हो जाए, अलहाद या दाहरियत में मुब्तला हो जाए, तो अमाल में क़तन कोई वज़न नहीं रहेगा। बाद ऐसे लोग होंगे जिनके अमाल मिक़दार में थोड़े होंगे मगर वज़न में भारी होंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत में आता है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी अपने दीन में इखलास पैदा करो, थोड़ा अमल भी किफ़ायत करेगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स 1000 नफल पढ़ता है और दूसरा शख्स सिर्फ 10, मगर 10 नफल नहायत खुलूस के साथ अदा करता है, तो उनका वज़न 1000 की निस्बत ज़्यादा होगा, क्योंकि उनमें इखलास की कमी थी। इस तरह कोई शख्स 2 रकअत सुन्नत नबवी के ऐन मुताबिक अदा करता है मगर दूसरा शख्स लापरवाही के साथ 1000 रकअत भी अदा करता है, तो उन 2 रकअत का वज़न 1000 से ज़्यादा होगा। फ़उम्मुहु, तो उसका ठिकाना हावियतुन, हाविया होगी यानी जहन्नम होगी। लिहाजा ऐसे लोग जहन्नम का ईंधन बनेंगे। जब कुफ़ार के अमाल नामे अलग कर दिए जाएंगे तो अब अहले ईमान के अमाल का वज़न शुरू होगा, ताकि उनकी नेकियों और बदियों का मुकाबला किया जा सके। वो दुनिया में क्या कुछ करते रहे हैं, अगर नेकियों का वज़न ज़्यादा होगा
تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر بدیاں وزن میں زیادہ نکلیں گی تو ایسا شخص سزا کا مستحق ہوگا، مگر کفار کی طرح یہ سزا دائمی نہیں ہوگی، بلکہ گناہ کی مقدار کے مطابق سزا بھگت کر رہائی حاصل کر لے گا۔ بہرحال جن کے اعمال نامے خفیف ہوں گے یعنی ہلکے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ وما، اور کس چیز نے ادرا کا خبر دی آپ کو، ماہیہ، کیا ہے وہ حاویہ؟ فرمایا وما ادرا کا ماہیہ، آپ کو کیا معلوم کہ وہ گڑھا کیا ہے؟ پھر خود ہی جواب ارشاد فرمایا نار حامیہ، وہ کوئی خالی خولی گڑھا نہیں ہے بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہے۔ وہ آگ جس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تپش دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا حضور جلانے کے لیے تو یہ آگ بھی کافی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، مگر دوزخ کی آگ اس آگ سے اتنی زیادہ تیز ہوگی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جزائے عمل کا مسئلہ واضح کر دیا کہ ایماندار اپنی پسندیدہ عیش میں ہوں گے، کیونکہ ان کے اعمال وزنی ہوں گے، برخلاف اس کے جن کے اعمال ہلکے ہوں گے وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے گڑھے میں پھینکے جائیں گے۔ نارن، وہ آگ ہے، خامیتن، بھڑکتی ہوئی، دہکتی ہوئی۔ اس سے پہلی سورہ میں انسان کی 2 بیماریوں یعنی ناشکر گزاری اور مال کی محبت کا ذکر کیا گیا تھا، پھر نصیحت کی گئی تھی کہ ان بیماریوں کا علاج کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اور مال کی محبت میں اس قدر منہمک نہ ہو جاؤ کہ فرائض غافل ہو جاؤ۔ اس سورہ میں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اپنے اعمال میں سے کل پیدا کرو، ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن اعمال بے وزن نکلیں اور ہم پسندیدہ عیش کی بجائے آگ کے گڑھے میں جا گریں۔ جزائے عمل کی منزل قطعی طور پر آنے والی ہے، لہذا انسانوں کا فرض ہے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، ایمان کی فکر کریں، اعمال میں وزن پیدا کرنے کی صحیح کریں، اعمال میں خلاص پیدا کریں اور سنت نبوی کے مطابق ادائیگی کریں تاکہ قیامت کے دن خفت اور رسوائی سے بچ جائیں۔ جس طرح حدیث میں ہے کہ انسان دنیا میں جو آگ جلاتا ہے یہ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا درجہ زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے 2 سانس لینے کی اجازت فرما دی، ایک سانس گرمی اور ایک سانس سردی۔ پس جو سخت سردی ہوتی ہے یہ اس کا ٹھنڈا سانس ہے، اور نہایت سخت گرمی جو پڑتی ہے وہ جہنم کا گرم سانس ہے۔ یا اللہ کریم محشر والے دن ہمارے اعمال وزنی فرما دے، اور ان آیات میں جن اعمال کا آپ نے حکم فرمایا ہے انہیں بجا لانے کی توفیق عنایت فرما دیجئے، اور جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم سے اعمال صالح کی شکل میں ہو جاتے ہیں ان میں اخلاص پیدا فرما دیجئے اور ان کو وزن دار کر دیجئے، اور اپنی رحمت سے شرف قبول عطا فرما دیجئے، اور ان اعمال کو حبس ضبط سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں ایسے اعمال بد سے کامل طور پر بچنا نصیب فرمائیے کہ جو اعمال صالح کو باطل، بے اثر اور برباد کر دیتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔